گھر کے ماحول کو دینی بنانا کتنا ضروری ہے، جو خبر میں آپ لوگوں کو سنانے جا رہا ہوں، یہ خبر آپ لوگ آلریڈی سن چکے ہوگے۔ ایسی خبر دل دہلا دینے والی، کلیجہ منہ کو آ جائے، عقل حیران ہو جائے، تھوڑی دیر کے لیے آدمی کا دماغ سن ہو جائے کہ یار ایسا بھی ہو رہا ہے آج کل، لیکن ہو رہا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ میں بھی الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، سن خیریت سے ہوں۔ اور انشاءاللہ جس ویڈیو پہ ریئیکشن دینے آ رہے ہیں مفتی اے قاسمی صاحب کی ویڈیو ہوئی ہے، اور ان کا چینل کا لنک میں ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گا۔ آپ لوگوں نے چینل سبسکرائب کریے گا اور میری ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا۔ دوستو آج کی ویڈیو بڑی دردناک ہے، بہت زیادہ دردناک ہے، عبرتناک ویڈیو ہے یہ، کہ جس ٹائم میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں آپ لوگ سب اس کے بارے میں سن چکے ہوں گے، سوشل میڈیا پہ، نیوزوں میں تمام خبریں وائرل رہتی کی کہ ایک شخص نے اپنی ماں کو، اپنی بہنوں کو قتل کر دیا۔ یہ کیس ہے آگرہ کا، مطلب آگرہ کے رہنے والے ہیں یہ لوگ، اور لکھنؤ میں یہ لڑکے نے اپنی ماں کو، اپنی چاروں بہنوں کو قتل کر دیا۔ قتل کیوں کیا دوستو، یہ سب جانیں گے اس ویڈیو کے ذریعے سے، اور تمام جو سوشل میڈیا پہ خبریں چل رہی ہیں وہ آپ کو پتہ ہی ہوگا۔ پولیس ابھی اس کی جانچ کر رہی ہے، ابھی پورا اصل مدعا کیا ہے یہ سامنے ابھی تک نہیں آیا ہے، وجہ مطلب اس کی کیا ہے، اور جو بتایا جا رہا ہے ابھی کے دوران کہ آپسی جھگڑے یا جائیداد کا معاملہ یا اس طرح کا معاملہ تھا کچھ، اور تو ایسا حادثہ ہوا۔ دوستو آئیے پہلے ہم لوگ پوری ویڈیو دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، سمجھتے ہیں مفتی صاحب کا کیا کہنا ہے اس کے بارے میں، پھر اس کے بعد بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ گھر کے ماحول کو دینی بنانا کتنا ضروری ہے، جو خبر میں آپ لوگوں کو سنانے جا رہا ہوں، یہ خبر آپ لوگ آلریڈی سن چکے ہوگے۔ ایسی خبر دل دہلا دینے والی، کلیجہ منہ کو آ جائے، عقل حیران ہو جائے، تھوڑی دیر کے لیے آدمی کا دماغ سن ہو جائے کہ یار ایسا بھی ہو رہا ہے آج کل، لیکن ہو رہا ہے، کیا کریں، حقیقت ہے۔ اس طرح کی خبریں آئے دن سننے کو ملتی ہیں، لیکن جب مسلم محلوں سے اس طرح کی خبریں سننے کو ملیں تو یہ افسوس اور زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ مسلمان جو قرآن و حدیث کو فالو کرنے والے ہیں، غصے کا علاج بھی قرآن و حدیث میں بتایا گیا، انسان کی تربیت کیسے ہو، اندر کی برائیاں کیسے ختم ہوں، سب ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائیں۔ ایک اچھا گھر کیسے بنے، اچھا پریوار کیسے بنے، محلہ خوبصورت کیسے بنے، ہے نا، برے لوگوں کی اصلاح کیسے ہو، گھر کا ماحول پیارا کیسے ہو، بچوں کی تربیت کیسے ہو، ایک ایک چیز سب اللہ اور اللہ کے رسول نے انسانوں کو بتا دی، اور خاص طور پر مسلمانوں کو بتائیں، ہے نا۔ لیکن اس کے باوجود بھی جب اس طرح کی خبریں سننے کو ملتی ہیں تو افسوس ہونا لازمی ہے۔ خبر آپ لوگ آلریڈی سن چکے ہوگے کہ ہمارے فیروز آباد سے 40 کلومیٹر دور آگرہ کے اسلام نگر کا رہنے والا ایک ارشد، اس نے جو ہے نا اپنے فیملی کے ہی 5 ممبرز کو موت کے گھاٹ اتار دیا لکھنؤ کے اندر، اور یہ سب کب ہوا؟ 1 جنوری کو ہوا، نئے سال کے موقع پر ہوا، جس میں اس کی بہن عالیہ، الشیہ، اقصیٰ، راحمین اور ماں اسما شامل ہیں۔ 5 لوگوں کو اس نے موت کے گھاٹ اتار دیا، وہ بھی بہت بے دردی کے ساتھ، اور اپنے کالے کرتوتوں کو چھپانے کے لیے پوری ایک کہانی گڑھی، جس کو آپ لوگ آلریڈی سن چکے ہوگے، ہے نا۔ طرح طرح کے الزامات مسلم کمیونٹی پہ لگائے، طرح طرح کے الزام محلے والوں پر لگائے، تو اس کی تحقیق پولیس کر رہی ہے، انویسٹیگیشن چل رہا ہے، اور انویسٹیگیشن کے بعد پتہ چل جائے گا۔ شروعات کے جو خلاصے ہو رہے ہیں اس میں یہ سامنے آ رہا ہے کہ پاریوارک کلہ، آپس کے جھگڑے، کہ باپ نے جو ہے نا، وہ باپ اس کو ارشد کو پسند نہیں کرتا تھا تو اس نے جو ہے نا سارا کچھ بیٹیوں کے نام کر دیا تھا۔ آپس کے جھگڑے اتنے زیادہ تھے جس کی وجہ سے پورا گھر کا ماحول خراب ہوا پڑا تھا۔ باپ ماں کو مارتا تھا، اور اس کی شادی ہوئی تھی تو اپنے بچوں کو بھی یہ بہت مارتا تھا ارشد۔ پھر اس کے بعد گھر کے جھگڑے اتنے تھے کہ یہ باپ بیٹا جو ہے نا آپس میں بھی خوب لڑتے تھے، اور گھر والوں پر بھی خوب ظلم اٹھاتے تھے۔ پھر کیا ہوا، لکھنؤ میں جا کر اس نے، ارشد نے اپنے باپ کے ساتھ مل کر 4 بہنوں کو اور انکلوڈنگ ماں موت کے گھاٹ اتار دیا۔ پہلے نشے کی کوئی چیز کھلائی، اس کے بعد پھر گلا دبا کر، اور جو زندہ بچ رہا تھا اس کے ہاتھوں کی نسیں کاٹ کے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ آپ پوری خبر اسکرین پہ میں لگا رہا ہوں، آپ لوگ پڑھ بھی سکتے ہیں، اور یہ خبر آپ لوگ پہلے مجھے امید ہے کہ دیکھ بھی چکے ہوں گے، بہت وائرل چل رہی ہے سوشل میڈیا پر، کیونکہ اس نے طرح طرح کے الزام بھی لگائے تھے کہ میں دھرم پریورتن کرنا چاہتا ہوں، اور یوگی جی، مودی جی، آپ جو سے کر رہے ہیں وہ صحیح کر رہے ہیں، ایسے مسلمانوں کو ختم کرنا چاہیے، میرے گھر پر مندر بنے۔ تو پولیس کو بھی ڈاؤٹس ہو رہے تھے اس طرح کے اس کے بیان پر۔ پھر پولیس نے جو انویسٹیگیشن کی تو بہت سارے خلاصے ہو رہے ہیں، اور ابھی بھی بہت ساری تحقیقات ہو رہی ہیں، اور انشاءاللہ خلاصے ہو بھی جائیں گے۔ آدمی اپنے جرم پر جو ہے نا، آدمی اپنے جرم پر پردہ ڈالنے کے لیے پھر کچھ نہ کچھ تو کرتا ہے، لیکن پولیس سے وہ بچ نہیں پاتا ہے۔ تو شروعات کی جانچ میں یہی نکل کے آ رہا ہے کہ ان کے آپس کے رشتے بڑے تلخ تھے، باپ بیٹے کا رشتہ، فیملی میں بڑے وواد تھے، آپس میں بڑی پاریوارک جو کلیں ہیں وہ تھیں۔ میرے عزیز بھائیوں، میری بہنوں،
اب میں آپ کو کیا سمجھانا چاہتا ہوں وہ سمجھو آپ. دیکھو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بچوں کی بہترین تربیت کرو. ایک حدیث میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ماں باپ جو اپنے بچوں کو دنیا میں جتنی بھی چیزیں دیتے ہیں, عیش و آرام, مال دولت, ہے نا, جو بھی کچھ دیتے ہوں, اس میں سب سے بہترین جو چیز والدین کی طرف سے بچوں کو ملنا چاہیے وہ ہے تربیت. اچھی تربیت یہ سب سے بہترین تحفہ ہے والدین کی طرف سے اپنی اولاد کے لیے. تربیت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ تربیت کا مطلب ایک اچھے اسکول میں ڈال دو. یہ تربیت کا مطلب نہیں ہے. تربیت کا مطلب ہے کہ آپ بچے کی ایسی تربیت کریں کہ اس کے اندر کا شیطان نکل جائے, اس کے اندر کی برائیاں ساری ختم ہو جائیں. ایسے ہی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنے گھر کا ماحول اچھا بناؤ, برائیاں آپ کے اندر سے ختم ہوں, ہے نا. اس کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کو یہ حکم دیا کہ اپنی اولاد کے درمیان انصاف کرو. اولاد اگر خراب ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اس کے ساتھ ظلم کرنا شروع کر دو. اپنی اولاد کے ساتھ انصاف کرو. 5 بچے ہیں, 5 کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے, ہے نا. اور اگر کوئی بچہ برا نکل رہا ہے تو اس کی تربیت کرو. اور دین کے بغیر یہ چیز پاسبل نہیں ہے. اور اگر کسی گھر میں یہ پرابلم ہو رہی ہے تو محلے والوں کی ذمہ داری ہے. محلے والوں کی ذمہ داری ہے کہ تم یہ جو برائیاں محلے میں چل رہی ہیں, کسی فیملی میں جھگڑے چل رہے ہیں, تو آپ اس میں انوالو ہو جاؤ اور اچھے انداز میں پیار محبت کے ساتھ, تربیت کے ساتھ, ہے نا, ایسے کہ وہ برائی جڑ سے ختم ہو جائے اور اچھائیاں ابھر کر سامنے آئیں. آگے بڑھ کر ایسے کاموں میں حصہ لو. ہمارا آپ کا حساب کیا ہو گیا ہے کہ ارے اس کے گھر کا میٹر ہے, میں کیوں انوالو ہوں. امر بالمعروف اور نہی عن المنکر, کہ اچھائیوں کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا, یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیم ہے, اللہ اور اللہ کے رسول کا حکم ہے. میرا پڑوسی اگر لڑائی جھگڑوں میں مبتلا ہے, میں کوشش میری یہ ہونا چاہیے کہ اس کے گھر سے لڑائی جھگڑے کیسے بند ہو. بھائی کیا مسئلہ ہے, لڑائی جھگڑے روزانہ کیوں ہو رہے ہیں؟ میرے محلے میں 2 پڑوسی آپس میں جھگڑ رہے ہیں, میری ذمہ داری ہے کہ میں پیار محبت کے ساتھ آگے بڑھ کر, ہے نا, حکمت کے ساتھ. حکمت کس کو کہتے ہیں کہ سانپ بھی مر جائے لاٹھی بھی نہ ٹوٹے, یعنی دشمنی بھی ختم ہو جائے اور محبت دونوں کے درمیان پیدا ہو جائے. ایسا کچھ قدم میں اٹھاؤں. ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ محلے کے اندر اگر جھگڑے ہیں تو ان جھگڑوں کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے نا. 2 فیملیز میں اگر جھگڑے ہیں تو ان 2 فیملیز کے جھگڑوں کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے. بھائیوں میں لڑائیاں ہیں تو لڑائیوں کو کیسے ختم کیا جا سکتا ہے. میں اگر گھر کا مکھیا ہوں, میرے گھر کا سارا نظام اچھا نہیں چل رہا ہے, میرے بچوں میں آپس میں تنا تنی ہے, لڑائی جھگڑے ہیں, تو یہ لڑائی جھگڑے کیسے ختم ہو, محبت والا ماحول کیسے قائم ہو. یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہیں. ہم سیکھنے والے تو بنے. باپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ باپ کی ذمہ داریاں کیا ہیں. بیٹے کو پتہ ہونا چاہیے کہ بیٹا ہونے کے ناطے میرے اوپر کیا حق ہیں جو مجھے والدین کے ادا کرنا ہے. والدین کو پتہ ہونا چاہیے کہ اولاد کے حق مجھے کیسے ادا کرنا ہے. محلے والوں کو پتہ ہونا چاہیے کہ پڑوسیوں کے کیا حق ہیں. یہ ساری چیزیں پتہ نہیں ہے تو معاشرہ خراب ہوا پڑا ہے. میرے عزیز بھائیوں, میری بہنوں, میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں, اس طرح کے جو واقعات ہوتے ہیں یہ جہالت کی وجہ سے پیش آتے ہیں, علم نہ ہونے کی وجہ سے, تربیت نہ ہونے کی وجہ سے, ایک اسلامی ماحول کریٹ نہ ہونے کی وجہ سے, اور اللہ اور اللہ کے رسول کے طریقوں سے بہت دور ہم چلے گئے اس کی وجہ سے. اس لیے میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ علماء کے پاس بیٹھو, دین کو سیکھو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرت سے متعلق, لائف اسٹائل سے متعلق جو چیزیں بیان فرمائی ہیں, غصے پہ کیسے قابو آئے, میرے ساتھ غلط ہو رہا ہو تو غلط کا جواب مجھے اچھائی سے کیسے دینا ہے نا, غصہ کیسے پینا ہے, اندر کے شیطان کو کیسے ختم کرنا ہے. زمین جائیداد کے پیچھے 1-1 فٹ زمین کے پیچھے جو لڑائی جھگڑے آج چل رہے ہیں اور بات مار دھاڑ اور قتل تک پہنچ جاتی ہے, دنیا کے پیچھے لڑنا, اندر کی جو ہوس ہے وہ کیسے ختم ہو, لالچ کیسے ختم ہو. علماء کے پاس بیٹھو, دین سے جڑو, تو یہ واقعات کم ہوں گے. اسی لیے میری آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ اس طرح کے واقعات پر افسوس تو ہم سب لوگ کر لیتے ہیں, لیکن آئندہ ہمارے سماج میں ایسے واقعات نہ ہوں. اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے؟ اس کے لیے ہمیں پیار, حکمت, ہے نا, دین سے قریب آنا پڑے گا, علماء سے قریب ہونا پڑے گا, مسجدوں سے قریب ہونا پڑے گا, اللہ اور اللہ کے رسول کے طریقوں کو سمجھنا پڑے گا, ہے نا, اور اپنی اصلاح کے لیے تھوڑا بہت وقت ہمیں دینا پڑے گا, تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ اپنے محلوں کو, اپنے گھر کو, اپنی فیملیز کو کیسے ہمیں ہینڈل کرنا ہے. خاص طور پر ایسی سچویشن میں جب یہ جھگڑے ہوتے ہیں نا, بچپن میں بچوں کے بیچ جھگڑے ہوتے ہیں, تبھی وہ جھگڑے ہم ختم کیوں نہیں کر پاتے. پھر یہ بچے بڑے ہوتے ہیں, گھر کے جھگڑے بڑھنے لگتے ہیں, اور اس طرح کی فیملیز چارج ہو جائے تو محلوں میں جھگڑے ہونا شروع ہو جاتے ہیں. تو یہ کیسے ختم ہو, اس کے لیے ہم سب کو فکر مند ہونا ضروری ہے. تو یہ خبر پڑھنے کے بعد بہت افسوس ہوا, ہے نا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوانوں کو سمجھ عطا فرمائے, اور جتنی باتیں ہم لوگوں نے سنی ہیں اس پر عمل کرنے کی توفیق ہم سب کو عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تو دوستوں, یہ تھا ہمارا ایکشن. دیکھا آپ نے کتنی دردناک یہ خبر تھی, یہ آدمی کا سن کے کلیجہ منہ کو آ جائے. اور کتنی افسوس والی بات ہے کہ ایک بھائی نے اپنی بہن کو قتل کیا, ایک بیٹے نے اپنی ماں کو قتل کیا, یعنی کہ ایک ہی شخص نے ماں اور بہنوں کو قتل کر دیا. اور الزام تمام طرح کے لگایا جا رہا ہے کہ محلے والے پریشان کر رہے تھے,
उलमा परेशान कर रहे थे और तमाम मंतगंत कहानियाँ हैं, ये हकीकत है पता नहीं। बहरहाल पुलिस इसकी जांच कर रही है, जो भी सच्चाई है जल्दी इंशाअल्लाह जब तो सामने आ जाएगी, क्या हकीकत है क्या सच्चाई, क्यों ऐसा किया इस शख्स ने। अब सबसे अहम बात दोस्तों, ये हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को एक एक चीज़ तफसील से बता दी है, एक एक चीज़ तफसील से खुद करके दिखा दिया। खुद ने आपने शादी भी की, बच्चे भी थे, सब कुछ करके दिखाया किस तरह से ज़िंदगी जीनी चाहिए, एक एक चीज़ बताया पूरी उम्मत को, ख़ास करके मुसलमानों के लिए। और अल्लाह ताला ने कुरान के ज़रिए से सब कुछ बता दिया कि सबसे अच्छी बात है अपने बच्चों की अच्छी तरबियत। बच्चों को इंशाल्लाह अच्छी तरबियत आप देंगे तो इंशाल्लाह जब कोई भी गलत कदम उठाने से पहले बच्चा 10 बार सोचेगा, क्योंकि तालीम अगर आपने अच्छी दी है तो। और तालीम का मतलब ये सबसे पहले दुनियावी तालीम तो आप दे दें, लेकिन कुरान की तालीम ज़रूर दें। कोशिश करें अपने लड़कों को हाफिज़ और लड़कियों को आलिमा बनाएं, ताकि उनको सही दीन की मालूमात हो और उसके ज़रिए से वो सही कदम उठाया करें। कोई भी कदम उठाएं सही को उठाएं। तो ये हमारे मुस्लिम माशरे में बहुत ज़्यादा कमी है आजकल। तो दोस्तों इस चीज़ का बहुत ध्यान रखें, इसका ख्याल रखें। हमेशा दीनी तालीम बच्चों को ज़रूर दें, घर में एक अच्छा माहौल बनाएं, ताकि लड़ाई झगड़ा का, इस तरह का मारपीट का कोई भी हालात कोई भी ऐसे पैदा ना हो कि बच्चों पे गलत उसका असर पड़े। तो कोशिश करें इस पर अमल करने की। मुफ्ती साहब ने जो भी समझाया है ये बहुत अच्छी बात समझाई है, और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर भी करिएगा, ताकि हर आदमी इससे इबरत ले और अपने घर का माहौल अच्छा बनाने की कोशिश करे। तो उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी दोस्तों। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।